الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں عنقریب چند ہی دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ بہت عظیم اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے، اے اللہ مجھے رمضان نصیب فرما۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جیسے رجب کا چاند نظر آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیری زندگی میں برکت نصیب فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس کی کیا عظمت ہوگی، ہم اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انتظار کسی بڑے کا کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں پر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑا آنے والا ہو، کوئی خصوصی مہمان آنے والا ہو اور کوئی عظیم الشان ہستی آنے والی ہو، تو پورے گھر والے اس مہمان کے انتظار میں لگ جاتے ہیں۔ بار بار دروازے پر نظریں ٹکی ہوتی ہیں، بار بار گھر سے باہر نکل کر ان کے انتظار میں راستے پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب کوئی خصوصی مہمان، جب کوئی بڑا آنے والا ہو، تو پہلے سے اس کی تیاری کی جاتی ہے اور اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے یہ دعائیں کرتے، اے اللہ مجھے رمضان نصیب فرما۔ اور جب رمضان آ جاتا، اللہ رمضان نصیب فرماتے۔ حد سے زیادہ مجاہدہ رمضان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں کیا کرتے تھے، انتھک درجے کی کوششیں کرتے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ قربانی اور مجاہدے والی ہیں۔ عام دنوں میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی جتنی مجاہدے، جتنی محنتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں کرتے، اتنا قیامت تک کوئی انسان اللہ کی عبادت میں محنت اور مشقت اور مجاہدہ نہیں کر سکتا۔ قیامت تک آنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان نصیب ہو جائے اور رمضان میں اور زیادہ اللہ کی عبادت کروں۔ 2 مہینے اللہ سے رمضان کو مانگا کرتے ہیں۔
اور رمضان میں دن رات اللہ کی عبادتوں میں لگا دیتے، حالانکہ رمضان کے علاوہ 11 مہینے بھی حضور کی عبادتوں کا یہ حال تھا کہ آپ 4 رکعت میں 6 پارے قرآن پاک کے پڑھا کرتے تھے، اور اتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ تو رمضان کے علاوہ کے حال ہیں، لیکن اتنی قربانیوں کے باوجود رمضان میں اور زیادہ قربانی کو حضور بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ والوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں یہ بات کتابوں میں ملتی ہے کہ بہت سارے اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں، رمضان سے پہلے 6 مہینے پہلے سے یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ 6 مہینے دن رات دعاؤں کے بعد جب رمضان آ جاتا، اپنی پوری کوششیں اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیتے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتے، اور دن رات عبادتوں میں، روزوں میں، تراویح میں، تلاوت میں، مجاہدے میں، قربانی میں گزارنے کے بعد جب رمضان مکمل ہو جاتا، انہی اللہ والوں کے بارے میں جنہوں نے 6 مہینے پہلے سے رمضان کی دعائیں کی اور رمضان کا ایک ایک لمحہ عبادتوں میں گزارا، انہی کے بارے میں آتا ہے رمضان کے بعد 6 مہینے استغفار کرتے، ندامت کرتے، اللہ کے سامنے روتے، اے اللہ ہم سے رمضان کا حق ادا نہیں ہو سکا، اے اللہ رمضان میں جو عبادتوں کا حق تھا ہم سے ادا نہیں ہو سکا، جیسی قدردانی رمضان کی کرنی تھی اے اللہ ہم سے نہیں ہو سکی، اس لیے جو ہے اللہ کے سامنے وہ اللہ کے نیک بندے رویا کرتے تھے۔ اور آج ہماری زندگی کا حال کیا ہے، ہم غور کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے پہلے سے رمضان کو مانگے، اور اللہ والے رمضان کو 6 مہینے پہلے سے اللہ سے مانگے۔ ہماری زندگی میں ہم غور کریں کہ ہم میں سے کسی کی 20 سال، 30 سال، 40، 50 سال زندگی گزر گئی، کیا ان 50 سالوں میں کبھی ہم نے رمضان کو اللہ سے مانگا ہے؟ کیا کبھی رمضان سے پہلے اللہ سے دعا کی ہے، اے اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب فرما؟ کیا کبھی ہم نے رمضان کا انتظار بھی کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام تو رمضان کو مانگتے تھے اللہ سے، اور آج ہم مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنا تو درکنار، آج ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں بہت سارے مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کی چاند والی رات ہوتی ہے، چاند نظر آنے والی ہوتا ہے، تو اس موقع پر کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ آج بھی چاند نظر نہ آئے تو اچھا ہوگا۔ کیا دعائیں ہوتی ہیں؟ رمضان کی دعا نہیں ہوتی، رمضان کو مانگتے نہیں ہیں، بلکہ یہ دعا ہوتی ہے اللہ آج بھی چاند نظر نہ آئے تو اچھا ہوگا، اس لیے کہ اگر چاند نظر آئے تراویح پڑھنی پڑے گی، سحری کی تیاری کرنی پڑے گی، بہت سارے کام ابھی ہمارے ادھورے ہیں، اے اللہ ہم نے اب تک رمضان کی تیاری نہیں کی، آج کا دن بھی رمضان کا نہ ہونے پائے۔ اس سے زیادہ بے دینی اور رمضان کی ناقدری کیا ہو سکتی ہے کہ چاند رات میں ہم اللہ سے کہیں اے اللہ ہمیں آج رمضان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا یہ بڑی لاپرواہی، بڑی غفلت اور بڑی بد نصیبی کی بات ہے، اس لیے کہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، جو انسان رمضان کے ایک لمحے کی بھی صحیح قدردانی کر لیں اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔
اور جو رمضان کی عظمت کی قدردانی کر لیں، رمضان کو صحیح گزار لیں، اللہ اسے بے پناہ نعمتوں سے نوازیں گے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت بہت بلند ہے۔ ہم اس کا اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعاؤں کے کرنے کے بعد جب رمضان کا مہینہ بالکل آنے والا ہوتا، شعبان کے آخری ایام ہوتے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرما کر خطبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ خطبے میں کیا فرمایا؟ قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا اور مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان سے پہلے صحابہ کو توجہ دلا رہے ہیں، صحابہ کو فکر دلا رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاری کی جائے، رمضان کی قدر کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں۔ اور صحابہ کون ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں کا حال کیا تھا۔ صحابہ قربانیوں میں حضور کی نقل کیا کرتے تھے، قربانیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے۔ صحابہ کے 11 مہینے بھی غفلت میں نہیں گزرتے تھے، رمضان کے علاوہ 11 مہینے بھی صحابہ کی عبادتوں میں گزرتے تھے۔ ایسے صحابہ کی جماعت جس کے ہر مرد، جس کے ہر عورت، جس کے ہر بچے سے اللہ راضی ہیں اور اللہ نے اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا، ایسے صحابہ کی جماعت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو رمضان آنے والا ہے۔ جب صحابہ کو رمضان کی یاد دہانی کی جا رہی ہے، صحابہ کو رمضان کے استقبال کے بارے میں فکر دلائی جا رہی ہے، تو کیا ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کے استقبال کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا رمضان کی عظمت کی مذاکروں کو کرنے کی اور اس کی عظمت کو بارہا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ رمضان آ جائے اور ہم غفلت میں نہ رہیں؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ جو ہے یہ ایک بڑا مبارک مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی پر اللہ بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے، اور اس کی ناشکری پر اللہ کی جانب سے بہت بڑا جو ہے عتاب ہوگا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث بارہا ہم سنتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے بد دعا کی 3 لوگوں پر، اس میں سے ایک آدمی ہو جسے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا اور اس نے اس کی قدر نہ کی اور رمضان کی وجہ سے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ فرمایا کہ اللہ کے اس نیک فرشتے نے، جبرائیل امین فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی اس آدمی پر۔ مزید برآں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ کتنے بڑی وعید ہیں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کی بد دعا، اور پھر خاتم الانبیاء سید المرسلین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین ہو جائے تو اس شخص کی ہلاکت میں کیا اندیشہ ہوگا۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ مہینہ بہت مبارک ہے، اس کو آنے سے پہلے ہم اس کا استقبال کریں، اس کا انتظار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ ورنہ بہت سارے بد نصیب ایسے ہیں کہ انہیں رمضان نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے یہاں مقدر تھا، طے تھا، بہت سارے لوگ ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، محلے والے، پڑوسی معاشرے میں ایسے تھے جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے درمیان تھے، لیکن اس سال رمضان کے شروع ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ اس سال رمضان میں حیات تو ہیں، زندہ تو ہیں،
لیکن روزہ رکھنے کی قوت کھو چکے ہیں، تراویح پڑھنے کی طاقت کھو چکے ہیں، بیماری میں، مصیبت میں، پریشانی میں ایسے مبتلا ہو گئے، ایسے نڈھال ہو گئے، ایسی بڑھاپا، ایسی کمزوری چھا گئی بدن پر کہ عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن باوجود ارادے کے عبادت کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی، صحت بھی دی، عافیت بھی دی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کی جائے اور اس مہینے کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ اس کا مقصد وہ تقوی حاصل کرنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ رمضان کا مقصد وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ فرمایا کہ روزہ اس کی خصوصیت ہی بچنا ہے۔ تمام عبادتوں میں اسے جو خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے وہ یہی ہیں۔ باقی دیگر عبادتیں دیکھیں وہ کرنے کے کام ہیں، نماز اسے کرنا پڑتا ہے، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، قاعدہ کرنا، اور حج تو حج میں کرنے کے ارکان ہیں، طواف کرنا، سعی کرنا، حلق کرنا، رمی کرنا، دیگر جتنی عبادتیں ہیں وہ سب کرنے کے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کرنا نہیں ہے، اس میں رکنا ہے، بچنا ہے، احتیاط کرنا، پرہیز کرنا۔ تو باقی عبادتیں تو کرنے کی ہیں، روزہ اصل نام ہے بچنے کا، کھانے پینے سے بچنا، فحش اور بے حیائی کی چیزوں سے بچنا، اور فرمایا کہ ہر طرح کے برائی سے بچنا۔ تو یہ اصل رمضان کا مقصد وہ تقوی ہے، تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ رمضان ایسا ہم گزاریں کہ موت تک کبھی ہمیں افسوس نہ ہو کہ کاش کہ اور ہمیں رمضان ملتا اور ہم رمضان صحیح گزارتے۔ اللہ نہ کرے، معلوم نہیں، یہ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، آئندہ سال کا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس رمضان کی ایسی قدر ہم کریں، اس رمضان کو ایسی عبادتوں میں ہم گزاریں کہ اگر آئندہ رمضان سے پہلے موت بھی آ جائے تو کوئی افسوس نہ ہو، کوئی رشک نہ ہو، کاش کہ اور رمضان مجھے مل جاتا ہے اور بھی میں اچھی عبادت کر لیتا اور پچھلے رمضانوں کی تلافی ہو جاتی۔ تو یہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہم صحیح گزاریں، اس کے لیے بہترین موقع اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس سال پوری دنیا کے اور ہمارے ملک کے حالات ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا ایک آزمائش میں، ایک وبائی مرض اور بیماری میں مبتلا ہے، ہر طرف حالات ہیں، ہر انسان پریشان ہے کورونا مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ اور اسی دوران رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو اس میں ایک بہت اچھی اللہ کی طرف سے نعمت ہمیں ملی ہے کہ فرصت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ یہ فرصت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو فرمایا کہ نعمت ہے، انہیں قدر کر لو، ان کے نکلنے سے پہلے، ان کے چھن جانے سے پہلے۔ ان میں سے ایک نعمت و فرصت ہے۔
فرصت کی نعمت کو غنیمت سمجھو مشغولی کے آنے سے پہلے۔ تو اس رمضان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس وبائی مرض کورونا کی وجہ سے اللہ نے ایک اچھا موقع ہمیں نصیب فرمایا ہے، ایک فرصت ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ شاید ہماری پوری زندگی میں کسی رمضان میں ایسی فرصت ہمیں نہ ملی تھی، اس لیے کہ ہر سال رمضان میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم ہزار کوششوں کے باوجود، ارادے کے باوجود، ترتیبوں کے باوجود جو ہے رمضان میں پورا وقت عبادت کے لیے فارغ نہیں کر پاتے۔ بہت ساری ذمہ داریاں، بہت سارے تقاضے، بہت سارے جو ہے وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی وقت جو ہے عبادتوں کے لیے فارغ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آدمی گھرا ہوا ہوتا ہے دنیا میں۔ لیکن اس سال کا رمضان ایسا بہترین اللہ نے نصیب فرمایا کہ فرصت اللہ نے نصیب فرمائی، وقت اللہ نے نصیب فرمایا۔ اس فرصت کو، لاک ڈاؤن کے زمانے کو غنیمت سمجھیں، ایک ایک لمحہ عبادت میں گزاریں۔ بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ، وہ تراویح کی اجتماعی نماز، لیکن اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ مسجد کو جانا ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ بہت سارے ان کو دیکھنے میں آتا ہے غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں، ایک عجیب قسم کی کیفیت دل میں بنی ہوئی ہے۔ یقیناً یہ کیفیت ہونی چاہیے، دل غمزدہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ کہ تیرے گھر میں جمع ہونا اور تیرے سامنے کھڑا ہونا اور تیرے کلام کو سننا یہ واقعی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تراویح میں قرآن پاک کا دور ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا اس سال ہم محروم ہو جانا اس نعمت سے یقیناً غمزدہ ہونے کی بات ہے، رونے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ لیکن صرف اسی ایک چیز کو سامنے رکھ کر کہ تراویح کا ہمیں موقع نہیں ملا، اس ایک بات کو بار بار سوچ کر جو موقع اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس میں غفلت برتنا یہ اللہ کی ناشکری ہوگی۔ ہاں، تراویح اجتماعی پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، لیکن کتنے عبادتوں کے موقع مل رہے ہیں، پورا دن پوری رات ہمیں اللہ نے فارغ کر کے دی ہیں، اس میں بہت ساری جو ہے نیکیاں ہم کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور رمضان کی نعمتوں سے اللہ سرفراز فرماتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ تقریباً جو ہے پورا جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ نے ایک بہت بہترین موقع ہمیں رمضان کی سعادتوں کو حاصل کرنے کا نصیب فرمایا ہے۔ اس میں ایک ایک لمحہ ہمارا عبادتوں میں گزرے، رمضان کی قدر میں گزرے، رمضان کی عظمت میں گزرے۔ ایک واقعہ جو ہے اللہ والے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مجوسی آنکھ کی پوجا کرنے والا رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بچے کے ساتھ تھا، چھوٹا سا بچہ، کچھ 8-10 سال کی عمر، لگ بھگ نوعمر لڑکا۔ فرمایا رمضان کا مہینہ، وہ بچہ گھر میں کوئی چیز کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے گھر سے باہر راستے میں سڑک پر نکل گیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان روزے سے ہیں، اور یہ بچہ مجوسی کا راستے میں کوئی چیز دن کے وقت میں، روزے کے وقت میں کھاتے ہوئے گھومنے لگا۔ اب اس کے باپ نے، مجوسی نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ، مسلمان روزے سے ہیں اور میرا لڑکا کھلے عام کھا رہا ہے، لہٰذا بہت زیادہ جو ہے اسے غصہ آیا، اور اس نے اپنے بچے کو ڈانٹا کہ رمضان ہے، مسلمان روزے سے ہیں، اگر تمہیں کھانا ہی ہے تو لوگوں کے سامنے، روزے داروں کے سامنے نہ کھاؤ، گھر میں جا کر اندر کھاؤ، اندر بیٹھ کر اپنی ضرورت پوری کرو، لوگوں کے سامنے رمضان میں کھلے عام کھانا مناسب نہیں ہے۔ ایک مجوسی آنکھ کی پوجا کرنے والے نے کہا۔ کچھ دن بعد انتقال ہوا تو ایک جو ہے دیکھنے والے صاحب نے دیکھا خواب میں کہ وہ مجوسی جنت کے اعلیٰ باغ میں ٹہل رہا ہے، جنت کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اس دیکھنے والا نے پوچھا، ارے آپ تو مجوسی تھے،
آپ مسلمان نہیں تھے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت کیسے دی؟ تو اس نے کہا کہ یقیناً میں مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ رمضان کی قدر کرنا، رمضان کی عظمت میں اپنے بچے کو سمجھانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق نصیب فرمائی، اور کلمے والی موت اللہ نے نصیب فرمائی، اور مرنے کے بعد اللہ نے یہ مقام اور جنت کی نعمتیں اللہ نے مجھے نصیب فرمائی۔ جب ایک آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی رمضان کی قدر کرے، اللہ یہ نعمت دے، تو ہمیں اللہ کتنا نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ لہٰذا اس مہینے کی قدر کریں، ایک ایک لمحہ عبادت میں گزاریں، اور عبادت میں گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش ہو کہ یہ پورا مہینہ ایک بھی گناہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، نیکی کرنے سے زیادہ گناہ سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ گناہ کرنا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن اگر عبادت میں کمزوری ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائیں گے، لیکن گناہ کرنا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان کو کرنا، یہ اللہ کو زیادہ ناراض کرنے والی بات ہے، اور یہ گناہ سے بچنا یہ اصل عبادت ہے۔ ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کوئی عبادت مجھے بتلا دیں جس کو کروں اور میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، محبوب بندہ بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، حج، کسی عبادت کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ اے صحابی تم گناہوں سے بچو، سب سے نیک بہترین بندے بن جاؤ گے۔ حضور نے کیا کہا کہ گناہوں سے بچو، تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے۔ تو گناہوں سے بچنا یہی اصل عبادت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تھوڑی بہت جتنی اللہ توفیق دیتا ہے عبادت بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ رمضان میں بھی ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو عبادتوں کی جیسے فکر ہوتی ہے، اس سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہو۔ لہٰذا یہ جو رمضان ہے جس میں اللہ نے ایک فرصت والی نعمت نصیب فرمائی ہے، اس خالی اوقات کو ہم گناہوں سے بچائیں۔ یہ فرصت میں آدمی سے شیطان گناہ کراتا ہے، گناہ سے بچائیں، گناہوں سے بچیں۔ اور آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ آج معاشرے میں اکثر طبقہ، چاہے مردوں کا ہو، عورتوں کا ہو، بوڑھوں کا ہو، ادھیڑ عمر کے لوگوں کا ہو، یا نوجوانوں کا ہو، یا بچوں کا ہو، اکثر آج معاشرہ گناہ میں جو ملوث ہونے کا ذریعہ ہے وہ موبائل فون ہے۔ اس موبائل فون کے ذریعے سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، میوزیکلی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آدمی گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے۔ ایک موبائل گناہوں کا مرکز بن چکا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کچھ سال پہلے، گناہ کرنا ایک ہی جگہ پر بہت سارے گناہ کرنا مشکل تھا۔ جوا کھیلنے کے لیے جوے کے اڈے کو جانا پڑتا تھا، بد نظری کرنے کے لیے سڑکوں پر، بازاروں پر، کالجوں کے پاس سنیما گھروں کو جانا پڑتا تھا۔ لیکن آج ایسا ہے کہ موبائل ہی میں بد نظری ہو جاتی ہے، موبائل ہی میں جوا ہو جاتا ہے، موبائل ہی میں غیر محرموں کے دیکھ کر دل کو تسکین حاصل کرنا اور لذت حاصل کرنا، ایسے گناہ جو پہلے زمانے میں کرنا مشکل تھا، آج ایک ہی جگہ اس موبائل میں جمع ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ موبائل یہ جنکشن ہے، ایک مرکز ہے گناہوں کا، اس سے بچنے کی فکر کریں۔ ہاں، یہ ضرورت کی چیز ہے، ہم ضرور استعمال کریں، موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، استعمال کریں، نیٹ ہم استعمال کریں، لیکن دیکھیں کہ ہم انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں
یا انٹرنیٹ ہمیں استعمال کر رہا ہے؟ جیسا کہ بعض حضرات جو ہے ہمارے ملک میں جو جیو سم فری میں تقسیم کیا گیا ابتداءً، بہت سارا جو ہے اس میں ڈاٹا دیا گیا، تو اس دوران یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ جیو کا جو ڈاٹا فری ملا ہے، کیوں ملا ہے؟ یہ ڈاٹا فری ہے ہم استعمال کر رہے ہیں اس لیے، یا ہم فری ہیں اس لیے ڈاٹا استعمال ہو رہا ہے، موبائل استعمال ہو رہا ہے؟ واقعی غور کرنے کی بات ہے۔ موبائل کو ہم استعمال کریں، ضرور کریں، منع نہیں ہے، ضرورت کے درجے میں کریں۔ ہم موبائل کو استعمال کریں، موبائل ہمیں استعمال نہ کریں۔ ہم انٹرنیٹ کو استعمال کریں، انٹرنیٹ ہمیں استعمال نہ کریں۔ یہ فرق ہے، بڑا فرق ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں یا وہ ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ موبائل کا استعمال بہت ہی زیادہ کم کریں۔ اس کے لیے ایک دم سے چھوڑنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں عادی بن چکے ہیں، اکثر ہمارے جو ہے دیکھنے میں آتا ہے ہر ایک کی ضرورت بن چکی ہے، لیکن کم تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اس کا استعمال کم کریں۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے وقت متعین کریں کہ صبح میں آدھا گھنٹہ، مثال کے طور پر صبح میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، پھر دوپہر میں ایک آدھا گھنٹہ، شام میں ایک آدھا گھنٹہ میں جو ہے اس اوقات میں کھولوں گا، اور اس اوقات میں اپنے واٹس ایپ کے میسیجز ہیں، ضروریات ہیں، اور جو ہے دوسرے جو ہے انسٹا ہے، ٹویٹر ہے، اور اپنے کاروبار کے لائن سے چیزیں ہیں، دوسری جو ضروریات ہیں، میں ان چیزوں میں دیکھوں گا اور اسے اپڈیٹ کروں گا، اس کے جو ہے ریپلائی کروں گا۔ صبح میں اتنی دیر، دوپہر میں اتنی دیر، شام کو اتنی دیر، وقت متعین کر لیں۔ آج ہمارا کیا ہے، 24 گھنٹے فون ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے۔ موقع تلاش کرتے ہیں کہ فون کیسے دیکھا جائے، کوئی بھی معمولی سی آواز آ جائے، ٹون آ جائے، فوراً ہم فون کو کھنگالنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ واٹس ایپ کا میسیج ہے کہ فیس بک کا اپڈیٹ ہے، کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ 24 گھنٹے فون کا استعمال یہ رمضان میں خصوصاً فرمایا، رمضان کی بہت بڑی ناقدری ہوگی۔ اس لیے وقت محدود کریں، پورا بند نہیں کر سکتے، وقت محدود کریں۔ صبح میں آدھا گھنٹہ، مثال کے طور پر ضروری نہیں آدھا گھنٹہ، کسی کا کام 5 منٹ میں ہو سکتا ہے، تو بہرحال صبح میں تھوڑی دیر، دوپہر میں تھوڑی دیر، شام میں تھوڑی دیر، 3 وقت ہم نے طے کر دیا کہ جو بھی میرے اپڈیٹ ہوں گے انہی 3 اوقات میں دیکھوں گا۔ درمیان میں 1000 میسیجز آتے رہیں جاتے رہیں، مجھے دیکھنا نہیں ہے، وقت متعین کر لیں۔ دوسری چیز، جب بھی موبائل کو ہاتھ لگائیں، جب بھی موبائل کو اوپن کریں، بسم اللہ کہہ کر موبائل کو اوپن کریں۔ اس لیے کہ بعض اللہ والوں نے فرمایا کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے کی جاتی ہے، اس کام کے شر کو اللہ ختم فرماتے ہیں، اور اس کام کے اندر اللہ خیر کو پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا بسم اللہ سے اگر ہم شروع کریں گے تو اس استعمال میں اگر کوئی شر ہو اور کوئی برائی ہو، گناہ ہو، اللہ اس سے اللہ کے نام کی برکت سے حفاظت کریں گے، اور خیر اللہ جو ہے ہمارے اندر جو ہے اس استعمال میں پیدا کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہ بسم اللہ بول کر جو ہے ابتدا کرنا، اوپن کرنا۔ دوسری چیز یہ کہ نیت ہماری درست ہو کہ میں جو یہ اوپن کر رہا ہوں یہ میری ضرورت کے لیے، کسی اپڈیٹ کے لیے، کسی کمیونیکیشن کے لیے، کسی رابطے کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، میں اس ضرورت کے لیے جو ہے اسے اوپن کر رہا ہوں، یہ ہمارا ارادہ ہوں، اور اسی ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے۔ جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے اب اس کا استعمال ختم کر دیا جائے، اور اسی دوران اللہ نہ کرے کوئی دوسری چیز آ جائے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، ہم ایک چیز تلاش کرتے رہتے ہیں، ضرورت کی بہت ساری چیزیں دیگر ایڈورٹائزمنٹ کی آ جاتی ہیں، اور ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ایک دیکھتے دوسرا دیکھا نہیں، تیسرا دیکھا نہیں، چوتھا، ایسی چیزیں وہاں آتی چلی جاتی ہیں۔ ایک تو ہمارا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور بہت سارے گناہوں کی طرف بھی ہم چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابتداً ہماری نیت درست ہو، اور اگر درمیان میں ایسی چیزوں میں ہم ملوث ہو گئے، چلے گئے، دیکھنا کچھ اور تھا اور کہیں دوسری جگہ چلے
چلے گئے، جیسے ہی اس وقت میں پہنچ گئے وہاں پر فوراً جو ہے وہاں پر نیت کو درست کریں، پھر دوبارہ جو ہے ضرورت کی طرف آنے کی کوشش کریں اور کم سے کم موبائل استعمال کریں۔ یہ بہت سارے جو ہے چیزیں احتیاط کی ہمارے بڑے فرماتے ہیں، اس انداز سے اس کو استعمال کریں، اس لیے کہ یہ مہینہ یہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ جیسے رمضان میں نیکی پر ثواب بڑھ جاتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی رمضان میں گناہوں پر اللہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی بڑھ جاتی ہے کہ اتنا مبارک مہینہ اور گناہوں میں گزرا، اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جبرائیل کی بد دعا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی یہی وجہ ہے کہ رمضان کو ضائع کرنے والا اللہ کے یہاں اتنا مبغوض ہے کہ فرشتے اور اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے۔ لہٰذا یہ جو اوقات ہیں بالکل ہم موبائل سے بچنے کی فکر کریں، جو ہے اوقات کو عبادتوں میں گزاریں، جو ہے قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں، اس لیے کہ اس مہینے کو قرآن سے ایک لگاؤ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کی ایک بنیادی وجہ قرآن ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، لہٰذا قرآن کو اس مہینے سے بڑا تعلق ہے، تو کثرت سے رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ جو ہے عبادتوں میں دعاؤں میں گزارے۔ سحری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعاؤں میں اپنے آپ کو گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ دعا ایسی ہیں، فرمایا کہ جو ہے اللہ کی طرف سے افطار پر جو بھی مانگے بندہ اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، آج تک ہم ہزاروں مرتبہ ہاتھ اٹھاتے لیکن معلوم نہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی، لیکن افطار کا موقع ایسا ہے کہ افطار کے موقع پر روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اور آپ کا وعدہ ہے، اور آپ کی باتوں پر شک کرنا الیاذ باللہ ایمان میں کمزوری کی علامت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر شک کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، لہٰذا حضور نے کہا افطار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ضرور قبول ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی شرط نہیں لگائی۔ ہم کمزوروں کے لیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو روزے دار صحیح روزہ رکھے گا یا عبادت ہی میں گزارے گا، پورا عبادت کا حق ادا کرے گا روزے میں، اسی کی دعائیں قبول ہوں گی، ایسا نہیں کہا۔ یہ تو مبارک لمحہ افطار کا ایسا ہے کہ اگر ہمارے روزے میں بھی تھوڑی بہت کمزوری ہو جائے پھر بھی اللہ کمزور روزے کے باوجود افطار میں دعائیں قبول فرماتے ہیں، سحری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ موقع تو رمضان کا ایک ایک لمحہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا موقع ہے، لہٰذا اسے جو ہے بہت زیادہ جو ہے عبادتوں میں گزارے۔ خاص طور سے یہ ہمارا اس سال کا رمضان لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو فرصت ملی ہے اسے غنیمت سمجھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرصت کا زمانہ گناہوں میں گزرے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے، بچے تو بچے کیا، جوان اور بوڑھے، مرد اور عورت، فرمایا کہ دیندار، بہت سارے دینداروں کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنا ایک وقت، بڑا وقت جو ہے دن کا، یہ موبائل میں لگا رہے ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رمضان سے پہلے رمضان کا ایسا نظام بنائیں کہ ایک ایک لمحہ ہمارا ضائع نہ ہونے پائے، گناہوں سے ہم بچے، اور اس سال رمضان میں ایسی عبادت کریں کہ رمضان کی تمام برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اور رمضان کی صحیح قدردانی کرنے والوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ پوری امت کی، پوری انسانیت کی اس وبائی مرض کورونا اور اس جیسی بیماریوں سے جو ہے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اور بہت سارے لوگ پریشان حال
حال ہیں، کسی کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، کوئی اپنے گھر سے بچھڑا ہوا ہے، کوئی راستے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی جو ہے کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے علاج نہیں ہو رہا ہے، ہزار قسم کے جو ہے لوگوں کی پریشانیاں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہزاروں لوگوں کے جو ہے ان دردناک کیفیتوں سے اچھی حالت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ایک وقت کے روٹی کے لیے، ایک وقت کھانے کے لیے محتاج بن چکے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ سے سب کے لیے عافیت کے لیے دعائیں کریں اور رمضان کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ سے جو ہے وہ دعا کریں کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بن جائیں اور رمضان کے تمام خیر و برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور جیسا ہمارے بڑے اکابر علماء کی طرف سے ہدایت دی جا رہی ہیں، ایسے ہی جو ہے خاص طور سے مرد حضرات سے درخواست ہے کہ گھروں میں تراویح کی نماز ادا کریں، جو ہے مسجدوں میں جا کر جو ہے اس کی فکر نہ کریں۔ یہ جذبات کا وقت نہیں ہے، شیطان ایک کام جو کرنے کا موقع نہیں ہے اس کے پیچھے لگا کر ہزار ایسے کام جو کر سکتے ہیں ان سے جو ہے غفلت اور لاپرواہی برتنے کی کوشش کراتا ہے، لہٰذا اس کے جال میں آنے سے بچیں۔ اور جو کام ہم اس سال لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، روزہ ہے، گھروں میں تراویح ہے، تلاوت ہے اور ذکر ہے، تسبیحات ہے، سیکھنا سکھانا ہے اور جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہے، انابت ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، ان چیزوں میں اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی ناقدری ناشکری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔